بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یہ بڑی عجیب بات تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ خفیہ زینہ اور تہہ خانہ کہاں گم ہو گیا ہے۔ اب یہ بات پتال دنیا میں پہنچ کر ہی معلوم کی جا سکتی تھی۔ میں نے فرحاد کو مخاطب کیا، اس نے پوچھا کیوں آئی ہو؟ جاؤ مجھے مرنے کے بعد سکون سے رہنے دو۔ فرحاد تم زندہ ہو، تم پر تنویمی عمل کیا گیا ہے، میں جانتا ہوں۔ تنویمی عمل کے ذریعے میرے اندر سے دشمنی کے جراثیم ختم کیے گئے ہیں، یہ اچھی بات ہے۔ انسان کو کم از کم مرنے کے بعد کسی سے دشمنی نہیں کرنا چاہیے۔ میں یہاں ربیع اسفند یار کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ میں سر پکڑ کے رہ گئی، وہ جانی دشمن کے ساتھ دوست بنا ہوا تھا۔ میں تھوڑی دیر تک سوچتی رہی۔ فرحاد جب ہوش میں تھا سوچنے میں زیادہ وقت برباد نہیں کرتا تھا، بڑی حاضر دماغی سے کام کرتا جاتا تھا۔ شیخ صاحب کے پاس بار بار جا کر مشورہ لینا اچھا نہیں لگتا تھا، چنانچہ میں نے اپنے طور پر فیصلہ کیا اور ربیع اسفند یار کے دماغ میں پہنچ گئی۔ ربی نے ایک گہری سانس لی، پھر کہا یار فرحاد اب یہ مجھے پریشان کرنے آئی ہے، کیا سانس روک لوں؟ فرحاد نے کہا بیچاری سے دو باتیں کر لو، کبھی وہ تمہاری بڑی عقیدت مند تھی۔ ربی نے مجھ سے کہا میری بچی، میں پہلے فرحاد کا دشمن بن کر تمہیں نصیحت کرتا تھا، اب دوست بن کر سمجھاتا ہوں، جتنی جلدی ہو سکے مر جاؤ، اس فانی دنیا میں کیا رکھا ہے؟ تمہاری روح ہمارے پاس آ کر بڑے آرام سے رہے گی۔ میں نے پوچھا میری روح کس راستے سے آئے گی؟ لیڈی روزینہ کے باتھ روم کا خفیہ راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ لیڈی روزینہ کون ہے؟ وہی جس کی خوابگاہ سے گزر کر فرحاد وہاں پہنچا ہے۔ اس نے فرحاد سے پوچھا کیا تم کسی کی خوابگاہ سے گزر کر آئے ہو؟ ہاں، اس خوابگاہ کے باتھ روم میں ایک خفیہ زینہ تھا، زینے سے اتر کر تہہ خانے میں پہنچا تو ایک سانپ نے ڈس لیا، اس کے بعد بھی زندہ رہا۔ بعد میں پتا چلا میں زندہ نہیں ہوں، صرف میری روح زندہ ہے۔ میں نے کہا اس باتھ روم کے نیچے ٹھوس زمین ہے، زمین ٹھوس ہی ہوتی ہے، اسے کھود کر قبر بنائی جاتی ہے۔ اچھی بات ہے، میں بھی مرنے کے لیے وہاں کھدائی کراتی ہوں۔ میں نے ریڈ پاور کے باس سے کہا اس باتھ روم کی کھدائی کراؤ۔ فرحاد صاحب یہ فوراً ہی ممکن نہیں ہے، کسی کے گھر میں زبردستی گھس کر وہاں فرش کی کھدائی کرنا غیر قانونی عمل ہے۔ ابھی مجھے ایک آدمی نے اطلاع دی ہے کہ پولیس والے لیڈی روزینہ کی رہائش گاہ میں پہنچ گئے ہیں، وہاں ہمارے آدمیوں کی موجودگی پر اعتراض کر رہے ہیں۔ آپ وہاں جا کر صورتحال سے بہتر طور پر واقف ہو سکیں گے۔ پھر میں مریم کے پاس پہنچ گئی، پرسنل گارڈ پولیس افسر سے کہہ رہی تھی ہم سب چشمدید گواہ ہیں، ہماری لیڈی دلہن بن کر مائیکل کے ساتھ خوابگاہ میں گئی، اس کے بعد دونوں باہر نہیں آئے، ہم اس دروازے کو توڑ کر اندر گئے، وہ دونوں غائب تھے، باہر نکلنے کا کوئی راستہ دوسرا راستہ نہیں ہے۔ افسر نے ناگواری سے پوچھا کیا وہ جادو جانتے ہیں؟ وہ جو غائب ہو گئے آخر بند کمرے سے کہاں جا سکتے ہیں؟ اس کمرے یا غسل خانے میں یقیناً کوئی تہہ خانہ ہے، آپ یہاں کھدائی کرا سکتے ہیں، یہاں کی مالکہ سے اجازت حاصل کرنا ضروری ہے، مگر وہ تو زمین کے نیچے ہوگی۔ یہ سراسر بکواس ہے۔ آفیسر آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ اس رہائش گاہ میں کچھ لوگ گھس آئے ہیں؟ یہاں کے کسی گارڈ نے فون پر اطلاع دی تھی، یہ اطلاع درست نکلی، میں ان لوگوں کو حراست میں لے رہا ہوں۔ میں نے سوچا سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلتا، اب ٹیڑھا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ میں پولیس افسر کے دماغ پر قابض ہو گئی، اس نے سر جھکا کر سوچا، پھر کہا تمہاری بات دل کو لگ رہی ہے، یہاں تہہ خانہ ہو سکتا ہے، کدالیں منگواؤ، میں کھدائی کراؤں گا۔ مسلح عورتیں خوش ہو گئیں، فوراً ہی کدالیں مہیا کی گئیں۔ چند سپاہیوں کے ساتھ ریڈ پاور کے آدمی بھی باتھ روم کے فرش کو کھودنے لگے۔ جہاں اتنے آدمی لگے ہوں وہاں دیر نہیں لگتی، فرش کے چکنے ٹائلز اکھڑنے لگے۔ ان کے نیچے سیمنٹ کا فرش تھا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھی اکھڑ گیا۔ خفیہ راستہ نظر آنے کی بڑی امیدیں تھی، مگر امیدوں پر پانی پھر رہا تھا۔ نیچے پتھریلی زمین تھی، وہ رہائش گاہ پہاڑی کے دامن میں بنائی گئی تھی، کدالوں کی ہر ضرب پر پتھر ٹوٹ کر نکل رہے تھے، کھودنے والے پسینہ پسینہ ہو رہے تھے، کچھ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے۔ میں پریشان ہو کر سوچ رہی تھی آخر وہ تہہ خانہ کہاں چلا گیا ہے؟ سپاہیوں نے کدالیں پھینکتے ہوئے کہا یہاں تہہ خانہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ ٹھوس پتھریلی زمین ہے۔ میں نے افسر کے دماغ کو آزاد چھوڑ دیا، اس نے چونک کر اپنے آس پاس دیکھا، اس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ کہاں آ گیا ہے، کیونکہ جس باتھ روم کو اس نے پہلے دیکھا تھا وہ کھنڈر بن گیا تھا۔ پھر یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ پتہ نہیں کتنی دیر تک غافل بنا رہا تھا۔ اس نے پریشان ہو کر پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک سپاہی نے کہا آپ کے حکم کے مطابق ہم 1
گھنٹے سے کھود رہے ہیں مگر یہاں تو افسر نے بات کاٹ کر گرجتے ہوئے پوچھا کس نے حکم دیا تھا؟ آپ نے۔ سب باری باری یہی کہنے لگے۔ وہ غصے سے بولا بکواس بند کرو، میں قانون کو سمجھتا ہوں، مکان کی مالکہ سے اجازت حاصل کیے بغیر کھودنے کا حکم کیسے دے سکتا ہوں؟ میں اسے الجھن میں چھوڑ کر پومی کے پاس پہنچ گئی۔ وہاں وہ لیوچن اور آنند کے ساتھ مین ہیٹن پہنچ گئی تھی۔ وہ تینوں ایک ہوٹل کے کمرے میں تھے۔ آنند انہیں اپنی ایک شاندار بنگلے میں لے جانا چاہتا تھا مگر پومی نے کہا تمہارا کوئی بنگلہ کوئی فارم ہماری پناہ گاہ نہیں بن سکتا۔ ہیرا سوامی کے تمام آدمی ہمیں گھیرنا چاہیں گے۔ آنند نے کہا سوامی جی موت کے چنگل میں ہیں، ان کے آدمی تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کریں گے، وہ پتہ ہی نہیں چلنے دیں گے کہ ہیرا سوامی کے آدمی ہیں۔ میں دشمنوں کی چال بازیوں کو خوب سمجھتی ہوں۔ لیوچن نے پوچھا میرا کیا ہوگا؟ میرا بھائی مارا گیا، محبوب مارا گیا، گھر جاؤں گی تو میرے ماں باپ پر بھی آفت آئے گی۔ اگرچہ ماں باپ نے بھی مجھے مار ڈالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، تاہم میں اپنی طرف سے ان پر کوئی مصیبت نہیں لانا چاہتی۔ پومی نے کہا آنند تم بہت اچھے ہو، اس لڑکی کو ہر طرح تحفظ دو، مجھے دوسری جگہ مصروف رہنا ہے ورنہ میں اسے ساتھ لے جاتی۔ آنند نے کہا لیوچن کی فکر نہ کرو، میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے لیوچن کا ہاتھ تھام لیا۔ میں سمجھ رہی تھی وہ اس لڑکی کو پسند کرنے لگا تھا، اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا چاہتا تھا۔ بولی تم میرا ساتھ دو گے تو ماں کے پاس کیسے جاؤ گے؟ اور جب تک نہیں جاؤ گے تمہارے باپ کو اس بم سے نجات نہیں ملے گی۔ میں فون کے ذریعے اپنی خیریت کا یقین دلاؤں گا، پھر فرحاد صاحب بھی مجھے بخیریت دیکھیں گے تو سوامی جی کو نجات مل جائے گی۔ پومی نے کہا فرحاد میرے پاس آئیں گے تو انہیں ہمارے حالات کا علم ہوگا، تم فون پر رابطہ قائم کرو، میں جا رہی ہوں۔ اس نے لیوچن سے رخصتی مصافحہ کیا۔ آنند ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کر رہا تھا، دروازے پر دستک ہوئی۔ ہوٹل کا کوئی ملازم ہو سکتا تھا۔ آنند نے نمبر ڈائل کرتے ہوئے کہا کم ان۔ کم ان کا مطلب یہی لیا جا سکتا تھا کہ دروازہ اندر سے بند نہیں ہے۔ آنے والوں نے اسے ایک دھڑاکے سے کھول دیا۔ تینوں نے چونک کر دیکھا، وہ تعداد میں 4 تھے۔ ایک نے کہا ہم ہوٹل میں بڑے ہتھیار نہیں لا سکتے تھے، چھوٹے سے کام چل جائے گا۔ کہنے والے نے جیب سے ریوالور نکال لیا، دوسرے نے دروازے کو بند کر دیا۔ ریوالور کا رخ پومی کی طرف تھا۔ وہ کہہ رہا تھا ہمارے بھگوان ٹیلی پیتھی کے نشانے پر ہیں اور تم میرے نشانے پر۔ میں چیلنج کرتا ہوں فرحاد میرے دماغ میں نہیں آ سکے گا اگر تمہارے پاس رہ کر یہ بتا سکے گا کہ وہ تمہیں اس ریوالور کی گولیوں سے بچانے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ اس کی باتوں سے ظاہر تھا کہ وہ یوگا کا ماہر ہے۔ میں نے فوراً ٹیلی پیتھی کی لہروں کو اس کے دماغ تک نشر کیا۔ ایک پل کے لیے جگہ ملی، پھر اس نے سانس روک لی۔ مجھ سے بھول ہو گئی، اس ایک پل میں شدید ذہنی جھٹکا پہنچایا جا سکتا تھا مگر میں نے اسے آزمانا چاہا اور غلطی کر بیٹھی۔ وہ ہنستے ہوئے بولا فرحاد کیوں وقت ضائع کر رہے ہو، تم اسے بچا نہیں سکو گے، البتہ اسے زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو سمجھا دو گے یہ چپ چاپ ہمارے ساتھ چلے اور کوئی چلاکی دکھانے کی حماقت نہ کرے۔ آنند نے کہا تم لوگ سوامی جی کے آدمی ہو، یہ ضرور جانتے ہوگے کہ میں ماں نیلما داسی کا بیٹا ہوں۔ وہ باتیں کرتے ہوئے پومی کے سامنے ڈال بن گیا۔ ریوالور والے نے کہا ہم تمہیں اچھی طرح جانتے ہیں، سامنے سے ہٹ جاؤ۔ آنند نے سینہ تان کر کہا کبھی نہیں، یہ دونوں میری پناہ میں ہیں، تم میری جان لے کر ہی انہیں لے جا سکو گے۔ ریوالور والے نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ آنند کو جبرن سامنے سے ہٹایا جائے۔ میں نے پومی سے کہا آنے والوں میں سے تم ایک کو سنبھالو، دوسرے کو آنند سنبھال لے گا۔ 2 شخص اسے ہٹانے کے لیے تیزی سے آئے۔ میں نے آنند کے دماغ میں یہ بات پیدا کی کہ اسے ایک شخص سے لپٹ کر ریوالور والے کی طرف جانا چاہیے۔ آنند نے اس پر عمل کیا۔ اس سے پہلے ہی پومی نے پھرتی دکھائی، اس نے دوسرے شخص کو لات رسید کی، وہ سیدھا ریوالور والے کی طرف گیا۔ اپنے ہی ساتھی پر فائر نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس نے ایک طرف ہٹ کر پومی کا نشانہ لینا چاہا، یعنی وہ ایکشن میں تھا، فوراً ہی سانس نہیں روک سکتا تھا۔ زلزلہ پیدا کرنے کے لیے ایک پل کی مہلت کافی تھی۔ یک بار کی اس کے حلق سے چیخ نکلی، ہاتھ سے ریوالور اچھل کر فضا میں بلند ہوا۔ پھر جمناسٹک کے کرتب دکھانے والی نے ایک چھلانگ لگا کر اسے کیچ کر لیا۔ بازی پلٹ گئی تھی مگر میں فرحاد اور سونیا کے لیے پریشان تھی۔ میرا کوئی منصوبہ کامیاب نہیں ہو رہا تھا۔ لیڈی روزینا کے باتھ روم کی کھدائی کا خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا تھا۔ پومی دشمنوں کے ایک محاصرے سے نکلتی تھی، دوسرے محاصرے میں رہ جاتی تھی۔ میں نے کہا پومی میں شیبہ بول رہی ہوں، یہاں سے فوراً نکلو، میں ایک بری خبر سنانے والی ہوں۔ پومی نے لیوچن اور آنند کو باہر نکال کر چاروں کو کمرے میں بند کر دیا۔ دروازے کو لاک کر کے بولی شیبہ جلدی بتاؤ کیا بات ہے، تم کسی فلائنگ کلب کی طرف جاؤ، میں بتا رہی ہوں۔ میں نے فرحاد اور سونیا کے مختصر حالات بتائے۔ میری بات ختم ہونے تک وہ لیوچن کے ساتھ کار میں بیٹھ گئی تھی۔ آنند اپنی کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ پومی نے پوچھا تم نے اب تک مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی؟ میں اتنی مصروف رہی کہ بتانے کا وقت نہیں ملا، میری تمام تدبیریں ناکام ہو گئی ہیں، بتاؤ میں کیا کروں؟ سب سے پہلے ریڈ پاور کے باس سے کہو وہ ہمارے لیے ہیلی کاپٹر روانہ
کرے پھر تم سونیا کے دماغ میں زیادہ دیر رہو۔ فرحاد اور ربیع اسفند یار وغیرہ کے پاس نہ جانا، وہ تمہیں محسوس کر لیتے ہیں۔ تم چپ چاپ معلوم کرو آخر پتال دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور اس کے پیچھے کون لوگ ہیں۔ میں نے باس کو ہیلی کاپٹر بھیجنے کے لیے کہا، پھر پومی کو مخاطب کیا۔ اس نے پوچھا تم ابھی تک میرے پاس ہو؟ میں جا رہی ہوں۔ تمہیں یہ بتا دوں کہ پتال دنیا میں کچھ ایسے سائنسی آلات ہیں جن کے ذریعے انسانی دماغ کو کمپیوٹر سسٹم کے مطابق بنایا جاتا ہے۔ مثلا ایک کمپیوٹر میں بے شمار یادداشتیں محفوظ کی جاتی ہیں۔ اسی سسٹم کے مطابق ایک ہی انسان کے دماغ میں ایک ڈاکٹر کے تمام تجربات کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ اسی دماغ میں ایک انجینئر، سائنسدان اور ٹیلی پیتھی جاننے والے کی تمام صلاحیتوں کو بھی محفوظ کیا جاتا ہے۔ پومی نے پوچھا یہ باتیں تمہیں کیسے معلوم ہوئی؟ میں نے کہا فرحاد وغیرہ کو جو آواز اپنے اندر سنائی دیتی ہے، اس آواز نے اعتراف کیا ہے کہ وہ 5 بھائی بہنیں ہیں۔ جب وہ پانچوں فرحاد کی ٹیلی پیتھی کو اپنے دماغوں میں منتقل کرا لیں گے تب ان کے سامنے آ جائیں گے۔ کیا اس سے ظاہر نہیں ہوتا کہ وہ کمپیوٹر سسٹم جیسی مخصوص تکنیک کے ذریعے ٹیلی پیتھی کی صلاحیتیں اپنے اندر پیدا کرنے والے ہیں؟ اگر ایسا ہوا تو غضب ہو جائے گا۔ ٹیلی پیتھی کے میدان میں تمہارے اور فرحاد کے مقابل 5 ایسے دشمن ہوں گے جو خیال خوانی میں اگر برتر نہ ہوئے تو کم تر بھی نہیں ہوں گے۔ آج نہیں تو کل ایسا ضرور ہوگا۔ ٹیلی پیتھی صرف میری اور فرحاد کی جاگیر نہیں ہے۔ جہاں اتنی سائنسی ایجادیں ہو رہی ہیں وہاں ایسی سائنسی آلات بھی تیار ہو چکے ہیں یا ہو رہے ہیں جو ایک اناڑی کے دماغ کو بھی ٹیلی پیتھی کا عمل بنا سکتے ہیں۔ خدا کے لیے تم سونیا کے پاس رہو، میں لیڈی روزینہ کے فارم جاؤں گی۔ میں انہیں چھوڑ کر سونیا کے پاس آ گئی۔ میں نے اسے آخری بار اسی روم میں دیکھا تھا جہاں فرحاد ٹیلی پیتھی کے موضوع پر لیکچر دے رہا تھا اور جہاں ربیع اسفند یار پہلی بار ایک روح کی حیثیت سے پہنچ گیا تھا۔ سونیا پتال دنیا کے کوڈ ورڈز کے مطابق لوری سننے اپنے بستر پر گئی تھی۔ مجھ سے واقعی بھول ہو گئی۔ مجھے سونیا کے دماغ میں رہنا چاہیے تھا۔ وہ مجھے محسوس نہیں کر سکتی تھی، نہ ہی تنویمی عمل کرنے والے کو میری موجودگی کے متعلق بتا سکتی تھی۔ میں اس کے پاس پہنچی، وہ گہری نیند میں تھی۔ کیا اسے پھر ہپناٹائز کیا گیا تھا؟ کیا وہ تنویمی نیند سو رہی تھی؟ میں نے اس کے خوابیدہ دماغ کو پڑھا۔ اچانک ہی میرا دل خوشی سے دھڑکنے لگا۔ وہ میری ہاری ہوئی بازی کو جیت میں بدلنے والی تھی۔ اس مکار کو ایک معمولی سا موقع ملا تھا اور وہ مکاری دکھا گئی تھی۔ وہاں کے دستور کے مطابق ہر فرد کو ہفتے میں ایک بار تنویمی عمل سے گزارا جاتا تھا۔ اگر ایسا نہ کیا جاتا تو تنویمی عمل کا اثر زائل ہو جاتا۔ ہپناٹزم کے علم میں یہی ایک خرابی ہے، اس کا اثر دیر پا نہیں ہوتا۔ جس وقت سونیا کو ہپناٹائز کرنے کے لیے بلایا گیا وہ اس عمل کے پچھلے اثر سے نکل رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں کچھ آ رہا تھا اور کچھ نہیں آ رہا تھا۔ شاید اسی لیے وہ کلاس روم میں فرحاد سے طرح طرح کے سوالات کر رہی تھی۔ جب وہ کلاس روم سے باہر گئی تو اثر کچھ اور کام ہوا۔ اتنا سمجھ گئی کہ وہ پوری طرح ہوش میں نہیں ہے، لہذا اپنے حالات کو اور اس ماحول کو سمجھنا چاہیے۔ وہ پاتال دنیا کے جس حصے سے گزر رہی تھی وہاں اکا دکا عورتیں نظر آ رہی تھی۔ ایک عورت چائے کی ٹرے اٹھائے سامنے سے آ رہی تھی۔ انہیں جبرن روح بنا دینے سے کیا ہوتا ہے؟ آخر وہ زندہ تھے، انہیں بھوک پیاس لگتی تھی۔ بہرحال وہ سامنے سے آنے والی عورت جانے کیسے لڑکھڑا گئی۔ توازن بگڑتے ہی ٹرے سے چائے کی کیتلی پھسلتی ہوئی سونیا پر آ گئی۔ چائے کا گرم پانی بدن پر پڑا تو جلن محسوس ہوئی، ساتھ ہی دماغ روشن ہو گیا، جیسے آنکھ کھل گئی ہو، خواب مٹ گئے ہوں اور یہ دنیا اپنی اصلی صورت میں نظر آ رہی ہو۔ ایک دم سے یاد آیا کہ وہ پتال دنیا میں کیسے پہنچی تھی۔ اگر اسے کچھ یاد آنے سے رہ جاتا تو میں اس کے اندر رہ کر بڑی حد تک دماغی توانائی پیدا کر سکتی تھی۔ اس کی یادداشت کے مطابق وہ 20 گھنٹے پہلے لیڈی روزینہ کی رہائش گاہ میں تھی۔ ریڈی میڈ میک اپ کے ذریعے خود کو چھپائے رکھنا زیادہ مشکل نہیں تھا۔ اس نے سوچا تھا فرحاد کے دلہا بن کر آنے سے پہلے ہی لیڈی روزینہ کی خوابگاہ میں داخل ہو جائے گی۔ آخر وہ سونیا تھی جو ارادہ کرتی تھی، اس پر کامیابی سے عمل کرتی تھی۔ اس پراسرار خوابگاہ میں صرف ایسے وقت بجلی کی راستہ روکتی تھی جب لیڈی روزینہ اندر ہوتی تھی۔ خوابگاہ سے باہر جب وہ رہائش گاہ کے دوسرے حصوں میں رہتی تو 2 عورتیں خوابگاہ کی صفائی کے لیے اندر جاتی تھی۔ آخری بار سونیا ایک عورت کے ساتھ گئی تھی، وہ عورت ہمراز تھی۔ صفائی کے بعد باہر آ گئی۔ سونیا اندر ہی رہی پلنگ کے نیچے جا کر لیٹ گئی۔ دن کے وقت لیڈی روزینہ اپنی عادت کے مطابق سونے کے لیے خوابگاہ میں آئی، دروازے کو اندر سے بند کیا۔ وہ پلنگ کے نیچے سے دیکھ رہی تھی، کھڑکیوں اور دروازوں پر بجلی کی رو دوڑنے لگی تھی، مگر جو بات تجسس میں مبتلا کرنے والی تھی وہ یہ تھی کہ لیڈی روزینہ باتھ روم میں جانے کے بعد واپس نہیں آئی تھی۔ وہ 2 گھنٹے تک انتظار کرتی رہی، پھر پلنگ کے نیچے سے نکل آئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ باتھ روم میں جا کر سو گئی ہو۔ اس نے باتھ روم کے دروازے سے
سے کان لگا کر کچھ سننے کی کوشش کی مگر اندر گہری خاموشی تھی۔ اس نے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر ہلکا سا دباؤ ڈالا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ پھر پہلے اس نے جھانک کر دیکھا، پھر حیرانی سے اندر آ گئی۔ وہاں کی صفائی کے دوران جو باتھ روم نظر آیا تھا اب وہ نہیں تھا۔ سامنے ایک زینہ فرش کی تہہ میں جاتا ہوا دکھائی دیا، بالکل وہی منظر تھا جسے بعد میں فرحاد نے دیکھا تھا۔ زینے سے اتر کر تہہ خانے میں پہنچی، سامنے ذرا فاصلے پر ایک پلنگ نظر آیا جس پر لیڈی روزینہ سو رہی تھی۔ اس کے بعد وہ کچھ نہ دیکھ سکی، اچانک اس کے حلق سے چیخ نکلی۔ ایک سانپ نے اسے ڈس لیا تھا، یعنی فرحاد کو جو کچھ پیش آیا تھا اس سے پہلے سونیا بھی ان حالات سے گزر چکی تھی۔ اسے بھی یہی محسوس ہوا تھا کہ سانپ کا زہر اسے ہلاک کر رہا ہے، وہ مر رہی ہے، مرتی جا رہی ہے اور شاید مر بھی چکی ہے۔ پھر نہ جانے کتنا وقت گزر گیا، اسے زندگی کا احساس ہونے لگا۔ وہ کسی آرام دہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی، کہاں تھی کچھ پتا نہیں تھا۔ ابھی آنکھیں بند تھی مگر کان کچھ آوازیں سن رہے تھے۔ ایک شخص کہہ رہا تھا، میں اب بھی سمجھاتا ہوں، اسے مار ڈالو، یہاں اس کی آمد ہماری موت کی آمد ہے۔ ایک نسوانی آواز سنائی دی، تم تو بات بات پر ڈر جاتے ہو، بھلا یہ ہمیں کیسے نقصان پہنچائے گی؟ یہ ہمارے انجیکشنوں کے ذریعے اپنی ذات سے غافل رہے گی۔ لیڈی روزینہ کی آواز سنائی دی، جو تم اپنے نام میں صرف ایک جو رکھو، کتنی بار سمجھایا کہ ایک لفظ کو دوبارہ ادا نہ کرو، یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے۔ جو نے کہا، میری عادت سے تمہیں کیا لینا ہے، کام کی بات کرو۔ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں، اب بھی یہی ضد ہے، میں سونیا کی طرح مکار بنوں گی، اس کی تمام چلاکیاں اپنے دماغ میں منتقل کروں گی۔ ایک مرد کی آواز سنائی دی، جو ہمارے سب سے چھوٹی اور لاڈلی بہن ہے، ہم اس کی یہ خواہش ضرور پوری کریں گے مگر ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے، میں اس پر ترمیمی عمل نہیں کروں گا۔ میری پیاری بہن جو تم اس کی نگرانی کرتی رہو گی، اور روزینہ تم انجیکشن لگا کر اس مکار عورت کے دماغ کو فی الحال کمزور بنا کر رکھنا، اس کے سرانے ٹیپ ریکارڈر رکھ دو، ریکارڈر سے میری آواز اس کے کانوں میں گونجتی رہے گی، اس کے کمزور دماغ کو یہ تسلیم کرنے میں مجبور کرتی رہے گی کہ یہ مر چکی ہے اور اب پاتال دنیا میں روح کی حیثیت سے زندگی گزار رہی ہے۔ سونیا سن رہی تھی، آنکھیں کھول کر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ ہوش میں آ گئی ہے۔ اس کا ذہن تیزی سے سوچ رہا تھا کس طرح وہاں سے بچ کر نکلنا چاہیے۔ ان کی باتوں سے پتہ چل رہا تھا وہ کسی پاتال دنیا میں ہے اور وہاں رہنے والے خود کو زندہ نہیں سمجھتے ہیں، روحوں کی طرح ٹھنڈی اور پرسکون زندگی گزارتے ہیں، اور اب کسی انجیکشن کے ذریعے اس کے دماغ میں بھی یہی باتیں نقش کی جائیں گی۔ انسانی دنیا میں سارا کھیل دماغ کا ہوتا ہے، دماغ کمزور ہو تو وہ دوسرے کی بات بغیر ہیل و حجت کے مان لیتا ہے، جسم خواہ کتنا ہی مضبوط ہو، دماغی کمزوری اس طاقتور کو غلام بنا دیتی ہے۔ اس وقت سونیا کے جسم میں زہر کا اثر باقی تھا، وہ خود کو بے حد کمزور محسوس کر رہی تھی، بستر سے اٹھ کر کسی سے دو ہاتھ نہیں کر سکتی تھی، دل بری طرح دھڑک رہا تھا، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ اس نے آنکھیں بند رکھنے کا ارادہ کیا تھا مگر دماغ کمزور ہو تو ارادہ قائم نہیں رہتا، اس کی آنکھیں آپ ہی آپ کھل گئیں، وہ سب چپ ہو گئے۔ ایک شخص نے آگے بڑھ کر اس کی کلائی تھام لی، نبض کی رفتار محسوس کرنے لگا۔ وہ تعداد میں 5 تھے، 3 مرد اور 2 عورتیں، ان میں سے ایک لیڈی روزینہ تھی اور دوسری جو اگرچہ جوان تھی مگر بچی سی لگتی تھی، بڑے شوق سے سونیا کو یوں دیکھ رہی تھی جیسے تصور میں خود سونیا بن رہی ہو۔ وہ سب ٹیلی پیتھی کے خوف سے خاموش ہو گئے تھے۔ جو نبض کی رفتار محسوس کر رہا تھا، اس کی آنکھیں بڑی بڑی اور خوفناک سی تھی مگر ان آنکھوں میں زہریلی خاموشی اور ویرانی تھی، وہ خوفناک لگنے کے باوجود اپنی طرف کھینچ لیتی تھی۔ ایسی آنکھیں ترمیمی عمل میں اہم رول ادا کرتی ہیں۔ اس نے سونیا کے ہاتھ کو آہستگی سے بستر پر چھوڑ دیا، پھر کہا، افسوس بیچاری مر گئی۔ جو نے تڑپ کر آگے بڑھتے ہوئے کہا، نہیں، میں اسے مرنے نہیں دوں گی مس سونیا۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی ایک بھائی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ خوفناک آنکھوں والے بھائی نے بڑے پیار سے کہا، پیاری بہن جو ہم نے اچھی طرح سمجھایا ہے، جب تک سونیا یہاں رہے گی تم اپنی آواز نہیں سناؤ گی ورنہ فرحاد تمہیں ٹریپ کر لے گا، وعدہ کرو آئندہ گونگی بن کر رہو گی۔ جو نے ہاں کے انداز میں سارا لایا، بھائی نے اس کے منہ پر سے ہاتھ ہٹا لیا۔ لیڈی روزینہ ایک سرنج میں دوا بھر کر لے آئی تھی۔ سونیا کسمسانے لگی، کمزوری اتنی تھی کہ نہ اٹھ سکتی تھی نہ ہی زبان سے کچھ بول سکتی تھی۔ اس شخص نے کہا، سونیا تم مر چکی ہو، مردے حرکت نہیں کرتے، تم بھی ہل نہیں سکو گی۔ انجیکشن کی سوئی اس کے بازو میں پیوست ہو گئی، اس کے ساتھ ہی دماغ دھواں سا ہونے لگا۔ کانوں کے قریب ایک باری برکم سی آواز سرگوشیوں میں گونجنے لگی، تم مر چکی ہو، زندہ انسانوں کی دنیا سے تمہارا رشتہ کٹ چکا ہے، تم اس زیر زمین دنیا میں ہو جسے زندہ لوگ قبر کہتے ہیں،
ہیں مگر یہ نیک روحوں کا مسکن ہے۔ وہ کانوں میں چبھنے والی بھاری بھرکم آواز دل میں اتر رہی تھی، دماغ پر چھا رہی تھی اور سونیا تاریکیوں میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ وہ پھر ایک بار غافل ہو گئی۔ پتہ نہیں کتنی دیر بعد آنکھ کھلی مگر وہی بھاری بھرکم آواز دل کو دھڑکا رہی تھی، موت کا یقین دلا رہی تھی اور وہ خود کو مردہ محسوس کر رہی تھی۔ دماغ تسلیم کر رہا تھا کہ وہ محض ایک روح بن کر رہ گئی ہے۔ ایسا 3-4 بار ہوا۔ آنکھ کھلتی رہی، آوازیں دماغ میں نقش ہوتی رہیں، کبھی غافل ہوتی رہی، کبھی مدہوشی میں آنکھیں کھول کر دیکھتی رہی۔ آخری بار ہوش آیا تو اس نے جسمانی توانائی محسوس کی، شاید غفلت کے دوران انجیکشن اور دواؤں کے ذریعے خوراک پہنچائی جاتی رہی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اس یقین کے ساتھ کہ وہ مر چکی ہے اور اب وہ روح کی حیثیت سے حرکت کر رہی ہے۔ وہ 5 بہن بھائی کبھی کسی کے سامنے نہیں آتے تھے۔ وہ پہلی بار سونیا کی بے ہوشی سے دھوکا کھا گئے۔ ان کے اندازے کے مطابق وہ اور کچھ دیر بعد ہوش آنے والی تھی۔ یہ اندازہ کرتے وقت وہ سونیا کی قوت ارادی اور اعصابی استحکام کو بھول گئے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے آنکھ کھول کر 5 بھائی بہنوں کی صورتیں دیکھ لی۔ دماغی کمزوری کے باعث مکاری کی صلاحیت نہ رکھتے ہوئے بھی اس نے خطرناک مکاری دکھائی تھی۔ پاتال دنیا میں وہ پہلی عورت تھی جس نے ان 5 کو دیکھ لیا تھا، جبکہ فرہاد نے صرف لیڈی روزینہ کو دیکھا تھا۔ بہرحال یہ مکاری بعد میں رنگ دکھانے والی تھی، لہذا یہ بعد کی بات ہے۔ ابھی سونیا کے خیالات پڑھنے سے یہ معلوم ہوا کہ پاتال دنیا میں رہنے والوں کو 2 طرح سے دماغی طور پر کمزور بنایا جاتا ہے۔ ایک تو ترمیمی عمل سے جیسے کہ فرہاد کے ساتھ کیا جاتا رہا، دوسرے دواؤں کے ذریعے جیسا کہ سونیا کے دماغ کو تسخیر کیا گیا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ وہ سونیا سے خوفزدہ تھے، اسے مار ڈالنا چاہتے تھے مگر چھوٹی بہن جوجو کو اس کی طرح مکار بنانے کے لیے زندہ رکھا گیا تھا۔ یہ ابھی تک معلوم نہیں ہوا تھا کہ ایک فرد کے دماغ کی مخصوص صلاحیتوں کو دوسرے کے دماغ میں کیسے منتقل کیا جاتا ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ وہاں کے لوگوں کو ہپناٹائز کرنے والا وہی ایک بڑا بھائی تھا جس کی آنکھیں بڑی بڑی اور خوفناک سی تھی، مگر ان آنکھوں میں زہریلی خاموشی اور ویرانی رہتی تھی۔ وہ پاتال دنیا کے اہم افراد کو یکے بعد دیگرے اپنا معمول بنانے میں اتنا مصروف رہتا تھا کہ پچھلے 20 گھنٹوں سے سونیا پر تنویمی عمل کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ اس کے دماغ کو انجیکشن کے ذریعے کمزور بنایا گیا تھا اور مسلسل کانوں میں بجنے والی آواز نے خود کو روح تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا تھا، مگر انجیکشنوں کا عارضی اثر ختم ہو چکا تھا۔ بدن پر گرم چائے گرنے کے باعث وہ ایسے چونک گئی تھی جیسے خواب میں جلنے والے کو سگریٹ کی ننھی سی آگ سے چرکا دے کر بیدار کر دیا گیا ہو۔ وہ سمجھ گئی کہ اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے اور اس نے عزم کر لیا تھا کہ اب کوئی یہ کھیل نہیں کھیل سکے گا۔ وہ اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ وہاں جا کر بستر پر لیٹنے کے بعد اس کے بازو میں انجیکشن لگایا جاتا تھا، لیکن کمرے کا دروازہ مقفل تھا۔ پھر وہی مانوس آواز سنائی دی، سونیا آپریشن روم میں آ جاؤ، تمہیں دوسری لوری سنائی جائے گی۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ کوئی بھی روح سوچنے میں وقت ضائع نہیں کرتی تھی، فوراً حکم کی تعمیل کرتی تھی۔ وہ بھی آپریشن روم تک جاتے ہوئے سوچنے لگی، میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ کیا انہیں مجھ پر شبہ ہو گیا ہے؟ آپریشن روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے اندر قدم رکھتے ہوئے دیکھا، کمرے کے وسط میں ایک اسپتالی بستر تھا، سفید چادر بچھی ہوئی تھی۔ وہی آواز سنائی دی، بستر پر آرام سے لیٹ جاؤ۔ وہ بستر کے سرے پر بیٹھ گئی، پھر جوتے اتار کر لیٹ گئی۔ وہ ظاہر کر رہی تھی کہ ابھی تک دواؤں کے زیر اثر ہے اور معمولہ بن کر تمام احکامات کی تعمیل کر رہی ہے۔ کمرے میں اور کوئی سامان نہیں تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ دوسری لوری سنانے کا مطلب تنویمی عمل کرنا تھا۔ پہلی لوری وہ تھی جب اسے انجیکشن دینے کے بعد کانوں کے قریب مخصوص باتیں سمجھائی جاتی تھی اور ان باتوں کو تسلیم کر کے وہ خود کو روح سمجھنے لگی تھی۔ کمرے میں 4 بلب روشن تھے، وہ ایک ایک کر کے بجھ گئے۔ باہر سے آنے والی ہلکی روشنی میں ایک قد آور شخص کمرے میں آیا۔ اس نے دروازے کو بند کیا۔ گہری تاریکی چھا گئی، لیکن دوسرے لمحے میں پلنگ کے سرانے والا دائرہ نما بیڈ لیمپ روشن ہو گیا۔ وہ آہستہ آہستہ جلتا ہوا پلنگ کے قریب آیا، پھر اس کا چہرہ روشنی کے دائرے میں آتے ہی سونیا چونک گئی۔ وہ ربیع اسفند یار تھا۔ اس نے گونجتی ہوئی آواز میں سرگوشی کی، میری بچی، میں کل دشمن تھا، آج دوست ہوں۔ میں نہیں جانتا پہلے یہاں کون تنویمی عمل کرتا تھا۔ میرے اندر سے ابھرنے والی آواز نے حکم دیا ہے میں تم پر عمل کروں اور تمہیں روحانی جذبات سے مالا مال کر دوں۔ سونیا نے سوچا، کیا یہ پھر دوست بن کر دشمنی کرے گا؟ میں نے کہا، سونیا، میں شیبہ بول رہی ہوں۔ میں فرہاد اور ربی کے دماغوں میں جاتی ہوں تو وہ مجھے محسوس کر لیتے ہیں۔ تنویمی عمل کے دوران وہ اپنے عمل کو کہہ سکتے ہیں کہ میں دماغ میں موجود ہوں۔ سونیا نے پوچھا، کیا ربی کے دماغ کو بھی تسخیر کیا گیا ہے؟ میں یقین سے نہیں کہہ سکتی۔ ربی بہت زبردست
زبردست عمل رہ چکے ہیں۔ 5 بھائی بہنوں نے انہیں بھی تسخیر کر کے تم لوگوں کی طرح معمول بنایا ہوگا، یہ بات دل کو نہیں لگتی۔ میں ان کے دماغ میں رہ کر چور خیالات نہیں پڑھ سکوں گی۔ ربیع اسفندیار نے گہری ٹٹولتی ہوئی نظروں سے سونیا کو دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا تم شیبہ سے باتیں کر رہی ہو؟ نہیں، میں سوچ رہی ہوں ہم دنیا میں ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، مرنے کے بعد ایک ہی جگہ رہنے پر مجبور ہیں۔ تم شیبہ سے باتیں کر رہی تھی، جھوٹ نہ بولو۔ روحیں جھوٹ نہیں بولتی اور روحیں کسی پر شبہ نہیں کرتی۔ اگر تم خود کو روح کہتے ہو تو مجھ پر اعتماد کرو، میں تم پر اعتماد کر سکتا ہوں، شیبہ پر نہیں کر سکتا، وہ زندہ لوگوں میں ہے اور ہمیں دھوکہ دے سکتی ہے، تمہارے دماغ میں ہو سکتی ہے، تم سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کرتی ہو، یہ کیسے معلوم ہوگا کہ وہ میرے دماغ میں ہے یا نہیں؟ ہم روحوں کے لیے کوئی بات ناممکن نہیں ہے، میں ابھی حقیقت معلوم کر لوں گا۔ ربی نے سر گھما کر دروازے کی طرف دیکھا، پھر کہا، میرے پیارے دوست یہاں آؤ اور میری مدد کرو۔ کمرے کا دروازہ کھلا، کوئی اندر آیا، پھر دروازہ بند ہو گیا۔ اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا پلنگ کے پاس آیا۔ جب وہ ربی کے قریب دائرہ نما روشنی میں پہنچا تو سونیا پھر ایک بار چونک گئی، وہ فرحاد تھا۔ ربی نے کہا، میرے دوست فرحاد، میں تمہاری سونیا کو مکمل روح بنا رہا ہوں، مگر میرے عمل کے دوران شیبہ مداخلت کر سکتی ہے۔ ہاں کر سکتی ہے، تم اسے سونیا کے پاس آنے سے روک دو۔ اگر وہ سونیا کے دماغ میں نہ ہو تو وہ جہاں بھی ہو تم اس کے دماغ میں رہو، جب بھی وہ سونیا کے پاس آنا چاہے مجھے بتا دو۔ سونیا نے سوچ کے ذریعے مجھ سے کہا، شیبہ فوراً یہاں سے جاؤ، میری فکر نہ کرو، فرحاد کو باتوں میں الجھاتی رہو، وہ میرے دماغ میں نہ آنے پائے۔ میں اپنی جگہ حاضر ہو گئی۔ چند ساعتوں کے بعد ہی فرحاد نے مخاطب کیا۔ میں نے خوشی ظاہر کرتے ہوئے کہا، او فرحاد، آخر تمہیں میری یاد آ گئی۔ میں مردہ ہوں، کسی زندہ ساتھی کو یاد نہیں کر سکتا۔ میں نے پوچھا، کیا روحیں زندہ انسان کے دماغ میں آ کر باتیں کر سکتی ہیں؟ اپنی ساتھی روحوں کی حفاظت کی خاطر روحیں دنیا میں آ سکتی ہیں؟ سچ بتاؤ، کیا ابھی تم سونیا کے پاس تھی؟ میں گھنٹے بھر سے اپنے جگہ دماغی طور پر حاضر ہوں، آخر بات کیا ہے؟ میں تمہیں سمجھانے آیا ہوں، سونیا کے پاس نہ جاؤ۔ کیوں نہ جاؤں؟ میرا دوست ربی اس پر تنویمی عمل کر رہا ہے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، فرحاد تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم نے ربی کی سازشوں سے مجھے نجات دلائی تھی، اس کے برعکس سونیا کو اس کے دام میں لا رہے ہو، اپنی سونیا کو دشمن کی معمولہ بنا رہے ہو۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اب وہ دنیاوی ربی نہیں رہا، میرا بہترین یار بن گیا ہے۔ آج کے بعد سونیا بھی مکمل روح بن جائے گی، پھر ہم تینوں ہنسی خوشی پتال دنیا میں رہیں گے۔ تمہیں بھی ہمارے پاس آنا چاہیے۔ فضول باتوں میں وقت ضائع نہ کرو، مجھے سونیا کے پاس جانے دو۔ ہرگز نہیں، جب تک تنویمی عمل پورا نہیں ہوگا میں تمہارے پاس رہوں گا۔ اگر میں پومی کے پاس جانا چاہوں تم آدھے گھنٹے تک کہیں نہیں جاؤ گی، ایک ذرا خیال خوانی نہیں کرو گی۔ اچھی زبردستی ہے۔ چلو یہ بتاؤ، تمہارے اندر کون بولتا ہے؟ وہ بھی میرا دوست بن گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ تمہارے اس سے ملاقات ہو گئی ہے؟ ابھی ملاقات نہیں ہوئی ہے، پھر وہ دوستی کیسی ہو گئی؟ خیال خوانی کے ذریعے، یعنی تم اس کے دماغ میں گئے تھے؟ میں نہیں گیا تھا، ایک مشین کے ذریعے میری ٹیلی پیتھی کی تمام صلاحیتیں اس کے دماغ میں منتقل ہو گئی ہیں۔ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے شدید حیرانی سے پوچھا، یہ کیسے ہو گیا؟ پلیز مجھے بتاؤ، ایک کی صلاحیتیں دوسرے کے دماغ میں کیسے منتقل ہو سکتی ہیں؟ کیا اس بات کو سمجھتی ہو کہ کمپیوٹر کی تمام یادداشتیں حاصل کر کے دوسرے کمپیوٹر میں ڈال دی جاتی ہیں، اسی طرح دوسرا کمپیوٹر پہلے کی طرح کام کرنے لگتا ہے؟ کیا جس دماغ کی بات کر رہے ہو اس میں دی کلر کی طرح کمپیوٹر لگا ہوا ہے؟ ہرگز نہیں، میرا دوست ایک عام انسان کی طرح دماغ رکھتا ہے۔ میری بات کو سمجھنے کے لیے اس حقیقت کو ماننا ہوگا کہ کمپیوٹر سے زیادہ انسانی دماغ پیچیدہ ہے۔ ہمارے ایک سائنسدان نے اس پیچیدگی کو بڑی حد تک سمجھ لیا ہے۔ اس نے دماغ کے ذرا برابر مختلف خانوں کا حساب کر کے یہ عملی تجربہ کیا ہے کہ ایک دماغ کی کوئی خاص بات دوسرے دماغ کے کسی ننھے سے خانے میں کس طرح نقش کی جاتی ہے۔ جس طرح کمپیوٹر کا گراف نہیں مٹ سکتا، اسی طرح سائنسدانوں نے دماغ کے اندر جو گراف بنا کر جو باتیں بٹھائی ہیں وہ کبھی نہیں مٹ سکیں گی۔ تمہاری باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ تمہیں اور اس شخص کو کسی ایک مشین سے منسلک کیا گیا ہوگا۔ ہاں، کچھ ایسی ہی تکنیک تھی، ہمارے درمیان ایک مشین تھی، میں اور میرا دوست مختلف تاروں کے ذریعے مشین سے منسلک تھے۔ اس پر رکھے ہوئے ٹی وی اسکرین پر انسانی دماغ کی واضح تصویر نظر آ رہی تھی، دماغ پر ننھے ننھے سے گراف بنے ہوئے تھے۔ میری سوچ کی لہریں آڑی ترچھی لکیروں کی صورت میں دائیں سے بائیں گزر رہی تھی اور دماغ کے مختلف گراف لائنوں اور خانوں میں جگہ بنا رہی تھی۔ فرحاد، کیا تم کوئی سائنس فکشن سنا رہے ہو؟ روحیں کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ یاد ہے جب میں زندہ تھا تو تم مدام کمپیوٹر کے روپ میں پر اسرار بنی ہوئی تھی، تو میری داستان کا موضوع کیا تھا؟ ان دنوں تم داستان گوئی کے ذریعے دہشت گردی کی پیش گوئی کر رہے تھے۔ میری داستان کے اس حصے کو پڑھ کر کتنے لوگوں نے یقین کیا ہوگا کہ ان قریب پاکستان میں دہشت گردی
عروج پر ہوگی۔ کراچی کو بیروت بنایا جائے گا اور پشاور میں آئے دن لرزہ خیز دھماکوں سے قانون کا مذاق اڑایا جائے گا۔ میں خاموشی سے سن رہی تھی۔ فرحاد نے کہا، ہوائی جہاز کی ایجاد سے پہلے الف لیلا کے مصنف نے اپنی کہانی کے کرداروں کو جادوئی شطرنجی پر بٹھا کر فضائی سفر کرایا تھا۔ چاند پر انسان کے قدم رکھنے سے بہت پہلے کتنے ہی مصنفوں نے اپنے کرداروں کو چاند پر پہنچایا تھا۔ ہماری دنیا کے بیشتر مصنف دانستہ یا نادانستہ اپنی آپ بیتی میں اپنے حالات پیش کرنے کے ساتھ مستقبل کی پیشن گوئی بھی کرتے ہیں۔ آج میری یہ بات شاید مضحکہ خیز ہو، مگر آنے والا وقت ثابت کر دے گا کہ ایک شخص کی صلاحیت دوسرے شخص کے دماغ میں کمپیوٹر سسٹم کے مطابق منتقل کی جا سکتی ہے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔